لیکن سنو، اب میں بھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں شروع کہاں سے کروں. اب میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، ایک ایک بات کلیئر کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. ہر بات انشاءاللہ یا تو قرآن پہ لا کر کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پر، تاکہ بات بالکل پکی ہوتی جائے. اور یہ بھی میں دعویٰ کروں گا کہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. میرا نمبر نہ لگے تو حسان بھائی کا نمبر لگا لیا. انہی کی محبت بری دعوت پہ آیا. سمجھ رہے میری بات؟ اب میں شروع کرتا ہوں. ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص بھائی یا بہنوں میں اگر کوئی ایسا ہو جس پہ ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، توجہ رکھنا، کیا پڑ جائے پیارو بولو؟ اللہ کی لعنت، چاہے بھائی ہو یا بہن، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر جس پہ 2 مرتبہ پڑ جائے تو اور زیادہ بیکار. اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو، اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو وہ تو بالکل ہی بیکار. چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، اگر اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے 50 مرتبہ، تو بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ذرا ڈھونڈو اور تلاشو. توجہ رکھو میری طرف. گرور نا یا برور؟ قصبہ برور کے اندر کون بھائی ایسا ہے، کون بہن ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے؟ کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 لوگ ہیں ایسے. پہلی مرتبہ آیا ہوں مگر ایک نظر میں، اور بہنوں میں بھی 60 سے کم نہیں ہوں. کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور اب تم میں ہی نہیں، اب مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے. حضرت مولانا لوگوں میں ہو گئے. آپ کہیں گے پہلی مرتبہ آئے ہیں مگر انہیں پتا کیسے اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے، اللہ کی لعنت کس پہ برستی ہے؟ ذرا دیکھو. اگر میں شاعر صاحب سے پوچھوں تو کوئی ان کی بات جھٹلا سکتا ہے، میں بتاؤں میری بھی جھٹلا سکتا ہے. حسان بھائی سے پوچھوں ان کی بھی جھٹلا سکتا ہے. پردھان جی سے پوچھا جائے ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، پھر کس سے پوچھا جائے؟ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. اس کا نام ہے قرآن شریف، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب. قرآن پاک سے دیکھو اور گریبان میں جھانکو، 50 مرتبہ کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پہ اللہ کی لعنت بولو؟ اب ذرا گریبان میں جا کو صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہو. جلسے میں آ کے نعرہ لگا لیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی. جنت تو ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہے، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہوگی، دھلائی الائی. چیچس کو بھی اتنا ٹھوکا جائے گا کہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بھائی اللہ کا کلام غلط ہو سکتا؟ اور یہ موبائل جو ہے نا، یہ جھوٹ بلوانے کی مشین ہے. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بریلی تو بتا رہے بھوجی پورا آ گیا. مولانا لوگ یہ بھی جھوٹ ہے.
مقرر تو بہت ہی پھنسیں گے، سمجھے؟ کوئی بھی اگر پوچھے کہ کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ، یہ سچ ہے کیا؟ پہلے مائیں اتنی اچھی تھی، قرآن شریف پڑھ پڑھ کے بچوں کو چھپایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی، اب تو ہر ہر کر کے چھپا رہی ہے۔ بچے نہیں چھپے تو جھوٹ بول رہی ہے، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ نوچ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی جھوٹ۔ گھر سے باہر نکلے، بچے نے پاؤں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ۔ ہر موڑ پہ دیکھو، مطلب پیر سے لے کر کے مرید، امام سے لے کر کہیں کہیں امام بھی جھوٹ پھینک دیتا۔ جو بات سچی ہے وہ سچی، مگر قرآن پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب دیکھ لو تم لوگ جتنے ہو، مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، آپ کو اپنا معلوم، مجھے میرا معلوم، بہنوں کو بہنوں کا معلوم۔ بعض عورت بھی اتنی گپ کھینچتی ہے، اتنا کچا دھواں پھینک رہی ہے جھوٹ کا۔ ہاں حضرت، اچھا یہ میک میں ہنس رہے ہیں، میک لگ رہا ہے۔ اچھا امام صاحب ہے تو ان کے لیے تو خیر جائز ہے، کیونکہ پورا گاؤں کی ہنسی یہی تو نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بتاؤں، بات تو نا اپنے دوستوں سے جھوٹ بول لیا، کاروبار میں ایک شخص ملا، نہیں بھائی وہ تو یہ کہہ رہا تھا یار بغیر جھوٹ کے تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ ارے صحیح کاروبار تو بغیر جھوٹ کے ہی چلتا ہے۔ صحابہ نے کیا کاروبار نہیں کیا تھا؟ سارے لوگوں نے اچھے نے کاروبار کیا ہے، مگر جھوٹ نہیں بولا، میں یہیں سے شروع ہوا ہوں پھر آگے بڑھوں گا۔ ایک اتنا پیارا آفر نکل کے آیا حضرت، آپ نے موبائل، آپ نے موبائل کے ذریعے آفر نکالتا نا، آفر یہ ساری چیز، مگر میں قرآن و حدیث سے آفر نکال رہا ہوں۔ اتنا پیارا آفر، اتنا پیارا، اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کتنا ثواب، بہت ثواب، اور اگر کوئی 50 کوئنٹل کر دے تو بہت ثواب، 1000 کوئنٹل کر دے تو اور ثواب۔ مگر پیارا آج قرآن و حدیث سے ایسا آفر بتاؤں گا، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہارا 1 پیسہ نہیں لگے گا، تمہاری 1 چونی نہیں لگے گی، مگر کئی ہزار کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، یہ آفر مردوں کے لیے ہے۔ سنو، حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں، جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اور جب تیار ہو جاتی ہے سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھا، آقا ذرا اتنا بتا دیں، اے آقا یہ اس میں کتنا ثواب ہے، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے جمعے کے دن مسجد سے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑ دے پہنچ لے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، احد پہاڑ کی برابر۔
اب نوجوانوں کو بتائیے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جا کے مسجد کو جھاڑتا ہو، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا پتہ ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچپن سے وہ جیسے یہ کود رہے ہیں ایسے کودنے لگے، اب اسے کیا پتہ؟ یہ تو بہت شاندار نعت پڑھتے ہیں، بعض شاعر تو ایسا نعت پڑھتا ہے کہ لوگ ناچنے لگتے ہیں، یہ نعت شریف کو نعت شریف کے ڈھنگ میں پڑھتے ہیں، مجھے اسے زیادہ پسند ہے۔ اور بعض تو ایسی نعت پڑھے گا، ایسے لڑکے اکثر جیسے وہ ایک ہرے کرتا پہنو یوں ایسے کر کے جیسے ڈھول پہ نہیں لگاتے ایسے کر کے ناچتے، کہیں کہیں دکھ ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی، اب انہیں کیا پتا بیچاروں کو، سمجھو۔ لیکن ذرا سنو میں جو بتا رہا ہوں ذرا توجہ رکھو، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ثواب احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کس کے برابر؟ احد پہاڑ کی برابر۔ اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط ہے۔ ایک بھی جمعے کے دن مسجد کو جا کے صاف نہیں کرتا۔ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے حضرت، اتنا بڑا سنیچر ہے، بی بی کہتی ہے جی اذان ہونے والی ہے اٹھو نا نہا لو، تو کبھی ادھر کو مکڑیا کے پڑ گیا کبھی ادھر کو پڑ گیا، بی بی کہہ رہی ہے نہا لو کھانا کھاؤ مسجد کو جاؤ، لیکن جب اذان ہوگی نا تو بھاگے گا نہانے، اور نہانے کا انداز بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی ہیں، عقل سے سوچو۔ جو پینٹ کے نیچے نا وہ نیکر کا بچہ جو پہنا جاتا 4 انگل کا جس کو چڈی بولتے ہیں، کم وقت بے وقوف اماں گھر میں، بہنیں گھر میں، بھتیجی بھتیجے سب گھر میں وہ چڈی پہن کے باہر والے نل پہ نہاتا ہے جو آنگن میں۔ اب اس سے یہ پوچھو تیرا وہ چڈی میں چھپ کیا رہا ہے؟ یہ کتابوں میں تھوڑی ملیں گے، اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہو۔ کتاب میں تو یہی ملے گا گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا چھپانا، ویسے کہتے ہیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، ویسے یہ نہیں کہتے تو نے اپنے آپ کو دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پہ 3:30 بج رہے ہیں، 3:30 بال دیکھو جیسے سیئی کے کانٹے، یوں جیل لگا گیا جیل۔ حضرت بال تو ایک روڈ ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، بال تو بال رہے ہیں، بعض نوجوان بھاؤں میں کٹ لگوا رہے ہیں، بھاؤں میں گردن میں 2-4 کٹ اور لگوا لے قبرستانی چلا جائے گا۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا خالی لڑکیاں نہیں مگر لڑکو تم بھی سمجھو، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے، جیسے ہی دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ویسے ہی تمہاری بہن بیٹی کی عزت، بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ راستے جو ہے نا نیکیوں والے وہ سارے راستے بند کر دیے، بس موبائل میں لگا پڑا، موبائل میں لگ گیا، 5 منٹ لگے تو ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا، آدھا گھنٹہ ملے ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا۔ کوئی بھی نہ ماں باپ یہ باتیں بتاتا ہے نہ آپس میں بیٹھنے والے یہ بات بتاتے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا اچھے کاموں پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ 2 باتیں ہوئی ہیں، 2۔ ایک بات ایسی بتاؤں جس میں عورتوں کے لیے بھی کام آنے والی بتا دوں، اور ہر بات میں نے کہنا یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن شریف پر، ہر بات میں جھگڑے والی بات ہی نہیں کروں گا، اتنے اونچے پہ لے جا کر رکھوں گا کہ کوئی اس کو رد کر ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ رد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جھگڑے بہت ہو گئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈھول جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں محرم جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ ان پیروں نے ستیہ ناش کر دیا، نقلی پیروں نے، صحیح کہہ رہے ہیں، نقلی پیروں نے بات اتنا کم وقت ہے، پاؤں پھیلا دیتا اور کہتا لے دبا میرے پاؤں۔ اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، بعض نے تو دباتے دباتے اس پیر کا گوشت پل پلا کر دیا۔ اگر ایسا پیر جو نماز نہ پڑھے اور عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبائیں تو میری بہنیں ذرا 2-4 ہٹی کٹی مل کے اس پیر کے پاؤں مت دباؤ، اس کا گلا دبا دو کم وقت کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھے؟ اس کا کام تمام کر دو۔ ایسے حالات، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو ذرا توجہ رکھو، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اتنی پیاری بات آ رہی ہے، اتنی پیاری، اللہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتا دوں نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعۃ
समानीन मर्रता गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। पढ़ती हैं ये तुम जुमे के दिन मस्जिद से ऐसे भागते हो, बास तो नफल भी नहीं पढ़ता, नफल भी नहीं पढ़ता। तो बास पता नहीं कहां से फैशन निकल आया, कहीं शहर में सऊदी अरब में देख लिया, चला गया अपने आप को क्या समझ, नेकियों की जरूरत नहीं क्या तुम्हें? 80 साल के गुनाह मगर कौन है जो मस्जिद में बैठ करके 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, निकल के भागेगा, कभी इनकी चप्पल गिराएगा, कभी उनकी गिराएगा, कभी इनकी गिराएगा, कभी उनकी गिराएगा, और सोचता मैं तीर मार के चला। मेरी बहन मस्जिद में नहीं जा सकती, अपने घर पे नमाज पढ़ने के बाद 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना आम्मा, अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। 80 साल के यार, कितनी छोटी छोटी बातें मगर कितना बड़ा फायदा है। आम के आम और गुठलियों के दाम, मगर लोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तुम मुफ्ती होगे तभी काम बनेगा, ये जरूरी नहीं है तुम पूरी रात एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ोगे तो वो अमल मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा नहीं है। फिर क्या है? कुरान और हदीस से ये बातें लाया करो, बुजुर्गों के पास बैठा करो। हर आदमी ये चाहता मैं काम थोड़ा करूं, फायदा ज्यादा। हर आदमी चाहता नहीं चाहता